حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمتullah علیہ کے عرس کی تیاریاں مکمل، رنگ برنگی جھنڈیوں اور کمکموں سے مزار کو سجا دیا گیا۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز مزار شریف کے غسل سے ہوگا۔ آنکھوں میں عقیدت کی جھڑیاں، لب پر دعائیں، مقبر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ نیاز اور لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ کوئی منتیں مانگ رہا ہے، کوئی پھولوں کی چادر چڑھانے میں مصروف ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمتullah علیہ کے عرس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ رنگ برنگی جھنڈیوں اور کمکموں سے مزار کو سجا دیا گیا۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز مزار شریف کے غسل سے ہوگا۔ آنکھوں میں عقیدت کی جھڑیاں، لب پر دعائیں، مقبر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ نیاز اور لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا جائے گا۔ کوئی منتیں مانگ رہا ہے، کوئی پھولوں کی چادریں چڑھانے میں مصروف ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمتullah علیہ کی عرس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سیکیورٹی کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ رنگ برنگی جھنڈیوں اور کمکموں سے مزار کو مکمل سجا دیا گیا ہے۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز مزار شریف کے غسل سے ہوگا۔ 9، 10 اور 11 یہ عرس جاری رہے گا۔ آنکھوں میں عقیدت کی جھڑیاں، لب پر دعائیں، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نیاز اور لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا جائے گا۔ کوئی منتیں مانگنے میں مصروف ہے، کوئی پھولوں کی چادریں چڑھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمتullah علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز مزار شریف کے غسل سے کیا جاتا ہے۔ عرس کے سلسلے میں ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عقیدت مند اپنے اپنے انداز میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمتullah علیہ سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے جاوید قائم خانی سے، جو مزار کے باہر زائرین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید، بتائیے گا۔ بالکل جی، عبداللہ شاہ غازی کے عرس کی تقریبات جو ہیں وہ کچھ دیر کے بعد شروع ہوں گی غسل شریف سے باقاعدہ طور پر، لیکن زائرین کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، لائٹنگ کی گئی ہے، کمکمے لگائے گئے ہیں، سیکیورٹی کی خاطر کو انتظامات لنگر کے لیے، اور زائرین کو جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اس کے لیے تمام تر جو ہے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ پیٹرن بنایا گیا ہے، تمام لوگ آ رہے ہیں، بڑی دور دور سے آ رہے ہیں، ملک کے مختلف علاقوں سے جو ہے یہاں پر زائرین پہنچ رہے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی یہاں پر آئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ مجھے بتائے گا کہاں سے آئے ہیں آپ اور یہاں کر کیسا لگا؟ السلام علیکم جی، میں جی پنجاب سے آیا ہوں، لاہور سے۔ تو ادھر ہم گھومنے پھرنے آئے تھے، پہلے ہم سمندر میں، اب عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ آئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ عرس مبارک ہے، وہ تو صبح ہے۔ ہم گئے ہیں، فیملی کے ساتھ آئے ہیں، بچوں کے ساتھ آئے ہیں، سارا کچھ دیکھا، بڑا اچھا لگا۔ کافی موسم خوشگوار ہے ادھر کا، بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے۔ بالکل جی، موسم ہی خوشگوار ہے اور بابا کے مزار پہ آ کر جو ہے وہ خوب انہیں اچھا محسوس ہوا، روحانیت ملی۔ بزرگ جانتے ہیں، مجھے بتائیں کہاں سے آئے ہیں؟ تقریبات تو بھی شروع ہوئی لیکن زائرین کی بڑی تعداد ہے۔ ہم گجرات سے آئے ہیں، گجرات سے، ضلع گجرات، تحصیل کھاریاں، براستہ کوٹلا اربل، یہاں گاؤں ارپیری کے رہنے والے ہیں۔ ادھر بہت مزہ آتا ہے جب ہم آتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی ہو رہی ہے، برسات بھی ہو رہی ہے، جانے کو گھر جی نہیں جاتا، جی جاتا ہے یہاں ہی ڈیرا لگا لیں۔ کرمو جو ہے ہمارے ساتھ کافی دیر سے یہاں موجود ہے۔ کرمو، پہلے تو مجھے بتائیں کہ وجہ کیا بنی ہے، بار بار جو ہے بابا کے مزار پر آتے ہیں، رہتے کہاں ہیں؟ کیا کراچی میں مقیم ہے آج کل؟ کراچی اصل تو میں سانگڑ کا ہوں، شہزاد پور شہر کا ہوں۔ ماشاءاللہ بابا کا جو عبداللہ شاہ غازی کا عرس ہوا ہے، عرس لگا پڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے آتے ہیں، اور روزگار بھی ادھر ہی ہے، ادھر ہی رہتے ہیں، اور ہر جمعے پہ آتے ہیں۔ سائیں کے جو تمنا ہے وہ تو پوری کر دی ہے، آگے بھی سائیں کی مرضی ہے، اور بس یہ ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ آئے ہوئے ہیں۔ جیسا ذوق آپ نے دیکھا، اسی طرح جو ہے وہ عقیدت مند کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جو باقاعدہ طور پر جو ہے کچھ دیر کے بعد غسل سے جو ہے تقریبات کا آغاز ہوگا، غسل شریف، اور غسل شریف کے وقت جو ہے وہ تمام مزار کو بند کر دیا جائے گا، اور جو متعلقہ جو اوقاف کا عملہ ہوگا وہ یہاں پر موجود ہوگا، اور یہ عقیدت رکھنے والے لوگوں کے لیے جو ہے باضابطہ طور پر غسل کے بعد دوبارہ مزار شریف کو کھولا جائے گا، اور اسی طرح جو رسومات ہیں، تقریبات ہیں عرس مبارک کی، وہ اسی طرح جاری و شاری رہیں گی 3 روز تک، اور ان کا جو آغاز ہے وہ کیا جائے گا غسل کے بعد۔ جی، مونسون بارشیں، میئر کراچی ضروری انتظامات کے لیے متحرک۔ مرتضی وہاب نے مائی کراچی روڈ پر سٹی نالے کی صفائی کا جائزہ لیا۔ چیئرمین کماری ٹاؤن ہمایوں خان اور کریم آسکانی بھی موجود تھے۔ مرتضی وہاب نے ٹویٹ میں پلاسٹک کی تھیلیوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔
مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سالڈ ویسٹ اور واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کی ٹیمیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. پوری کوشش ہے بارش میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. تفصیلات جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں. مونسون بارشوں سے قبل میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب متحرک ہو گئے. میئر کراچی نے کمالی ٹاؤن کے دورے کے دوران مائے کولاچی روڈ پر واقع سٹی نالے کی صفائی کا جائزہ لیا اور انتظامیہ کو ضروری ہدایات دی. بیرسٹر مرتضی وہاب نے بنز گارڈن کا بھی دورہ کیا اور بارشوں کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے فعال ہونے والے کنویں کا جائزہ لیا. میئر کراچی کا کہنا ہے کہ چاولہ مارکیٹ میں بھی برساتی پانی کو جمع کرنے کے لیے ایک کنواں درست کیا گیا ہے. یہ تجربہ کامیاب رہا تو دیگر پارکوں میں بھی برساتی پانی جمع کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے. شہریوں کو بارشوں میں سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ مختلف مقامات پر نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مونسون بارشوں میں کسی بھی شہری کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ کو بلدیاتی اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی. سید نجم احمد شاہ کہتے ہیں کہ تمام بلدیاتی اور شہری ادارے مکمل طور پر فعال اور متحرک رہیں. واٹر بورڈ کے تمام پمپنگ اسٹیشنز فعال اور آپریشن رکھے جائیں. بارشوں کی صورت میں نکاسی آب فوری یقینی بنانے کا حکم دے دیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ کی بلدیاتی اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت. سید نجم احمد شاہ کہتے ہیں کہ تمام بلدیاتی اور شہری ادارے مکمل طور پر فعال اور متحرک رہیں. کراچی میں مانسون کا پہلا سپیل مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا. شہر میں سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 14.5 ملی میٹر ریکارڈ. سب سے کم بارش گلشن حدید میں 3 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی. محکمہ موسمیات نے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کر دی. بارش کا سلسلہ 11 جولائی تک جاری رہنے کا امکان. موسم خوشگوار ہونے پر شہریوں نے ساحل کا رخ کر لیا. تفصیلات جانیں گے نمرہ ریاست کی رپورٹ میں. شہر قائد میں مونسون کی انٹری. کالے گھنے بادلوں کے راج نے موسم سہانا کر دیا. صبح سے ہی شہر کے مختلف مقامات پر وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا. کلفٹن، شاہین کمپلیکس، ناتا خان، ٹرک روڈ، شاہ فیصل میں ہلکی بارش ہوئی. میاں ناصب آباد، فیڈرل بی ایریا، سمن آباد، یونیورسٹی روڈ، قائد آباد اور ٹاٹ ناظم آباد میں بھی وقفے سے بادل برسے. شہر میں رم جھم سے موسم خوشگوار ہوا تو شہری ساحل پہنچ گئے اور سہانے موسم سے خوب لطف اندوز ہوئے. انشاءاللہ ابھی تو یہاں آئے ہوئے بھی تو کچھ دیر ہم لوگ یہیں پہ انجوائے کریں گے، جو بھی بچوں نے انجوائمنٹ کرنی ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد ہمارا پلان ہے، دیکھیے ابھی آگے ہم لوگ ہاکس پہ یا کسی اور سائڈ پہ اگر جاتے ہیں. میں گھر پہ زیادہ انجوائے کرتی ہوں بچوں کے ساتھ. بچوں کو سینڈوچز بنا کے دیتی ہوں، پکوڑے شکوڑے بناتی ہوں. گھر میں ایک اچھا کھانا یعنی کہ میں بناتی ہوں. اسپیشل ڈے ہوتا ہے تو ویسے انجوائے کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا موسم دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا ویدر دیکھنے کو ملتے ہیں. اور گھر میں تو 12 مہینہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے ماحول. تو بس یہی ریزن ہے کہ یہاں انجوائمنٹ کرنے آ گئے بچوں کے ساتھ. محکمہ موسمیات نے کراچی میں مونسون کی پہلی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے. سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 14.5 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی. جناح ٹرمینل پر 9.4 ملی میٹر، یونیورسٹی روڈ پر 5 ملی میٹر، اولڈ ایئرپورٹ پر 3.2 ملی میٹر بارش ہوئی. جبکہ سب سے کم بارش گلشن حدید میں 3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21. بارش برستے ہی شہر بھر کی شاہراہوں پر ٹریفک کی بحالی برقرار رکھنے کے لیے سٹی وارڈنز تعینات کر دیے گئے، جو ایمرجنسی ڈیوٹی پر 24 گھنٹوں عوام کو سہولیات فراہم کرتے رہیں گے. جی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بارش برستے ہی شہر بھر کی شاہراہوں پر ٹریفک کی بحالی برقرار رکھنے کے لیے سٹی وارڈنز تعینات کر دیے گئے ہیں. تفصیلات جانیں گے احسن عباسی سے. جی احسن آگاہ کیجیے گا. بالکل، جیسے ہی شہر کے بے شمار مقامات پر بارش کا سیزن شروع ہوا اور برسنا شروع ہوئی تو سٹی وارڈن کو خصوصی ہدایت کے مطابق جو میئر کراچی کی جانب سے جاری کی گئی تھی، چھٹیاں منسوخ کرنے کے بعد ان کو تمام اہم شاہراہوں پر جو ہے وہ ڈپیوٹ کر دیا گیا. ان تمام شاہراہوں پر جو ہے رین کوٹ کے ساتھ سٹی وارڈن کو تعینات کیا گیا تاکہ وہ تمام شاہراہوں پہ جو عوام کو پیش آنے والی مشکلات ہیں اس میں مددگار ثابت ہو. سٹی وارڈن جو ہے ٹریفک پولیس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور جو ٹریفک کی بحالی ہے اس کو یقینی بنائیں. ساتھ ساتھ میئر کراچی کی جانب سے تمام تر میونسپل سروسز کے ادارے اور افسران کے ساتھ سٹی وارڈنز کی بھی تمام چھٹیاں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. 24 گھنٹے سٹی وارڈنز کو تمام شاہراہوں پر موجود رہیں گے. ہدایت جاری کی گئی ہے جن مقامات پر جن شاہراہوں پر زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور وہ شاہراہیں جو زیر آب آ جاتی ہیں. جی شاہراہیں زیر آب آ جاتی ہیں. احسن عباسی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.
پانی کا مسئلہ ہو یا شہر میں نالوں کی صفائی کا معاملہ، حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ بولے چند منٹوں کی بارش میں نالے بھر گئے۔ کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام ترجیحی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ نیو کراچی ٹاؤن میں لوگوں کو برسوں سے پانی نہیں مل رہا۔ میئر کراچی کے پاس واٹر بورڈ کا محکمہ ہے، مسئلہ حل کریں۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ مسئلہ ہو یا شہر میں نالوں کی صفائی کا معاملہ، حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ادارے نور حق میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ شہر کی اب تک صورتحال کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، جو اپنے ہی منتخب نمائندوں کو بھی اختیارات سے محروم رکھ رہی ہے۔ مالیاتی کام تو اب سارا کا سارا ٹاؤن کے چیئرمین کے پاس ہونا چاہیے، یو سی کے چیئرمین کے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو اکاؤنٹ نہیں کھلے ہیں، اس کے لیے تو ابھی خط آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے پچھلا بجٹ کی یوٹیلائزیشن تھی وہ، اور جتنا خزانہ خالی کر سکتے ہیں خزانہ خالی کر کے یہ حوالے اگر ٹاؤن چیئرمین کے کریں گے تو پھر کیا کام چلے گا؟ تو اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں، اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اختیارات کو منتقل نہیں کر رہے اور چارج نہیں دے رہے ہیں حلف اٹھانے کے باوجود۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد سٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور اپوزیشن کے سامنے پلاننگ کی جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور اس کونسل کے اجلاس میں بجٹ کو پیش کیا جائے۔ وہ بتائیں ہمیں، ہم منتخب لوگ ہیں، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، بتائیں آپ خود اپنے پیپلز پارٹی کے جو منتخب لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے بھی اپنا بجٹ نہیں لا سکتے، آپ ہیں کیا پھر؟ اس کا مطلب ہے کریں گے کیا آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کی مینجمنٹ کیا ہے؟ تو اس لیے کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور بجٹ اس میں پیش کیا جائے۔ نہیں مانتے ہم اس بجٹ کو جو بیک ڈیٹ میں کر کے جعل سازی سے آپ نے منظور کروایا ہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے گلبرگ جناح اور نیو کراچی کے ٹاؤن چیئرمینز نے بھی اپنے علاقوں کے مسائل پر صوبائی حکومت سے شکوہ کیا۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ گورنر سندھ نے شہر قائد کے باسیوں کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں جو والدین بچوں کے لیے دودھ نہیں لے سکتے ان کو گورنر ہاؤس سے دودھ دیا جائے گا۔ جن فیملیز کا دودھ تقسیم کیا جائے گا ان کا خرچہ میں اور میری ٹیم اٹھائے گی۔ گورنر سندھ نے شہر قائد کے باسیوں کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں جو والدین بچوں کے لیے دودھ نہیں لے سکتے ان کو گورنر ہاؤس سے دودھ دیا جائے گا۔ جن فیملیز کو دودھ تقسیم کیا جائے گا ان کا خرچہ میں اور میری ٹیم اٹھائے گی۔ سندھ حکومت نے وکلا سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ میئر کراچی نے وکلا میں ہیلتھ انشورنس کارڈ تقسیم کیے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ماضی میں حکومتوں اور عوام کے درمیان پروپیگنڈا کیا گیا، پیپلز پارٹی نے دوریاں ختم کی، وکلا کے لیے ہیلتھ اور پارکنگ کا مسئلہ حل کیا، ہم عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تفصیلات بلال احمد کی رپورٹ میں۔ کارڈ دینے کی تقریب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہوئی۔ میئر کراچی بولے کہ ہم عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہو، سٹی حکومت یا ٹاؤنز، ہر جگہ کام کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹاؤنز ہیں، ہم نمائندے ہیں آپ کے، ہم آپ کا مقدمہ ان ایوانوں میں لڑتے رہیں اور ہمارا مقدمہ آپ لوگ اپنے سامنے لڑتے رہیں تاکہ مل کر ایک ایسی پارٹنرشپ کریٹ کی جائے کہ ہر عام آدمی کو ہم ریلیف انشاءاللہ پرووائڈ کر سکیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ سندھ حکومت نے ترقیاتی کاموں کے بعد وکلا کی صحت کی سہولیات کا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ حکومت نے تجویز دی ہے کہ بیرکس میں عمارت بنا کر تمام سرکاری دفاتر کو ایک جگہ کر دیا جائے گا، وکلا اور شہریوں کے مسائل حل ہوں گے۔ حکومت کروڑوں روپے کرائے پر خرچ کر رہی ہے، وہ بھی بچیں گے۔ ہمارے دفاتر آج اگر وکیل آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے تو ایک سیکرٹری ایک جگہ بیٹھتا ہے، دوسرا سیکرٹری دوسری جگہ بیٹھتا ہے، تیسرا افسر چوتھی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اسکیٹرڈ ہے۔ تو حکومت نے کچھ عرصے پہلے سوچا کہ کیوں نہ یہ جو سٹی سینٹر ہے یہاں پر اپنی ایک بلڈنگ بنائیں تاکہ تمام دفاتر کو ایک جگہ کر دیا جائے۔ تقریب میں ایڈوکیٹ جنرل حسن اکبر اور وکلا رہنما حیدر امام رضوی نے بھی خطاب کیا۔ وکلا رہنماؤں کی جانب سے مہمان خصوصی میئر کراچی مرتضی وہاب کو سندھ ثقافتی اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ بلال احمد، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ چیئرمین کیب خالد درائن کی صحت یابی کی خوشی میں معروف بلڈرز اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اکمل رائی نے ظہرانے کا انعقاد کیا، جس میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور مسلم لیگ کاف سندھ کے صدر طارق حسن ارائی نے بھی شرکت کی۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔
चेयरमैन कैप खालिद अराइन के सेहतियाब होने के बाद मॉडल कॉलोनी में कायम निजी होटल में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, वज़ीर आला सिंध के मावने खुसूसी और मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन अराइन भी शरीक हुए। चेयरमैन खालिद अराइन का कहना था कि डॉक्टर्स ने बाहर निकलने और बात करने की इजाज़त दे दी है। तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने ये महफिल सजाई। जिस तरह इस्लामाबाद और पंजाब में केबल ऑपरेटर्स को सहूलियात दी जाती हैं, वैसे ही कराची में भी दी जाएं। हमारी जो डिमांड ये थी कि जो राइट ऑफ वे है इसको माफ़ किया जाए, जबकि पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी हुआ है। जब लाहौर में डेवलपमेंट हो रही थी तो शहबाज शरीफ ने तो केबल ऑपरेटर्स को ये फैसिलिटेट किया। इस्लामाबाद में CDA हमने किसी तरह से पाकिस्तान कराची के अंदर, जो कि मेरे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 1200-1300 किलोमीटर में फैला हुआ ये शहर है, तो इसको बड़ा एक टाइम इसको जो है जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर जो एक सर्कल बना हुआ है तो इस तरह कराची के अंदर भी इसी तरह होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले कि हाफिज नईम को शेरवानी याद आ रही है। तनकीद करने के बजाय आए मिलकर शहर की फलाह बहबूद के लिए काम करें। हाफिज नईम साहब को अपनी शेरवानी याद आ रही है तो उनसे रिक्वेस्ट है आए खिदमत करें, और उनके टाउन चेयरमैन हमारे साथ ऑन ग्राउंड है, उनको काम करने का मौका दें ताकि इस शहर की खिदमत कर सकें। अब आपके हाथ में लकीर नहीं है मेयर बनने की, तो आप जो खिदमत हो रही है उस पर अपने टाउन चेयरमैनों को काम करने का मौका दें। प्रोग्राम के अख्तिताम पर शुरका ने चेयरमैन कैप खालिद अराइन को सेहतियाबी की खुशी में अजरक के तहाइफ और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। कैमरामैन हैदर के साथ आयमा खान, सिटी 21 कराची। अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सदर अहमद जिना रोड, गुलशन मेमार, सरजानी टाउन में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मलीर और गुलशन इकबाल, कोरंगी, लांडी, क्रिप्टन में बादल बरस पड़े। डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ नाज़माबाद FP एरिया और मलहका इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन कयूमाबाद में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सादत, बताएगा मौसम क्या हवाल? जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर मौसलाधार बारिश ने एंट्री कर दी है और तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था जब कराची के अंदर जो है मौसलाधार बारिश का आगाज़ हुआ, जिसके अंदर जो है ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, एयरपोर्ट का एरिया, गुलशन हदीद, सदर का एरिया, डिफेंस और जो है न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ जो है वो मौसलाधार बारिश शुरू हुई। जिसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बारिश के बाद जो है गर्मी का जोर टूटा। लेकिन अब शहरियों के लिए बारिश जो है वो जहमत बन गई है, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो अब जो मेन शाहराएं हैं उनके ऊपर जमा हो गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए इस वक्त जो है ट्रैफिक की सूरत हाल के बारिश के बाद जो पानी है वो सड़कों के ऊपर जमा हो गया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है, काफ़ी ज़्यादा स्लो ट्रैफिक चल रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि बारिश का ये जो स्पेल शहर कायद में दाखिल हुआ है, आज रात भी जो है वक्फे से बारिश का इम्कान है और ये सिलसिला जो है 10 जुलाई यानी कि पीर के रोज़ तक शहर कायद में जारी रहेगा। दूसरी जानिब आपको मैं ये बात बताऊं कि बारिश होने के बाद जो है शहरी जो है अमूमी तौर पे देखा जाता है कि हफ्ते का रोज़ है, आज तो शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा और दोस्त अहबाब के हमरा जो है वो आउटिंग और जो है मकामात का रुख करते हैं। तो उस वजह से भी जो है हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।